يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کے منتظمین اور میرے اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، آج آپ لوگوں کے سامنے میرے عزیز شیخ راشد حسن صاحب نے ایک تقریر کی. اس تقریر کے اندر انہوں نے یہ وعدے کیا کہ علماء اور دعات کی خود اپنے تئیں اور معاشرے کے تئیں کیا ذمہ داری ہے، اور معاشرے کے اندر کچھ خرابیوں کی طرف اشارہ کیا اور بہت ہی مدلل انداز میں انہوں نے خطاب کیا. ہمارے دوسرے عزیز محترم ڈاکٹر محمد ارشد صاحب مدنی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی یہاں پہ آپ سے خطاب کیا، موضوع توحید اختیار کیا اور انہوں نے توحید کو مختلف عبادتوں کے صورت میں مختلف عبادتوں کے حوالے سے ثابت کیا کہ ہم ہر عبادتوں کے اندر توحید کے کلمات ادا کرتے ہیں. ہم ادا تو کرتے ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی میں برت نہیں پاتے، اور اس کی طرف انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں رہنمائی کی کہ کس طریقے سے ہم توحید کو اپنے زندگی کے ہر لمحات میں اور ہر قدم پر ہم برت سکتے ہیں. اللہ رب العزت ان دونوں لوگوں کو جزائے خیر دے. بڑے اچھے انداز سے خطاب کیا. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5-10 منٹ آپ سے خطاب کروں گا. میں نے خطبے کے بعد ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ تمام مسلمانوں کو خطاب ہے اور ان مسلمانوں میں سے خاص طور سے ان لوگوں سے خطاب ہے جو شریعت کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے اسلام کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو معروف ہے اس کو جاننے والے اور جو منکر ہے اس کو جاننے والے ہیں. ایسے لوگوں سے خطاب ہے اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں، علماء اور دعات کی جماعت، آپ لوگ اس
امت کے بہترین افراد ہو، کنتم خیر امہ، آپ امت کے اندر بہت ہی عظیم الشان حیثیت کے مالک ہو۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کو، مسلمانوں، علماء کی جماعت، دعات کی جماعت، تم لوگوں کو صرف اور صرف اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جو معروف نہیں سمجھ سکتے، جو منکر نہیں سمجھ سکتے، ان کو آپ جا کر کے معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں، اس لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، آپ لوگ ان کو معروف کا حکم دیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، شریعت کی روشنی میں جو معروف ہے اس کا حکم دیجئے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے سماج کے اندر جس چیز کو معروف سمجھ لیا ہے، اگرچہ قرآن حدیث کی روشنی میں وہ منکر ہے، لیکن ہم نے سماجی اعتبار سے اگر اس کو معروف سمجھ لیا ہے تو وہ معروف نہیں ہے۔ معروف وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں معروف ہے، جس کو قرآن نے معروف کہا ہے، جس کو حدیث رسول کے اندر معروف کہا گیا ہے۔ تو اس معروف کا، اس بھلی بات کا، اس اچھی بات کا حکم دینے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو معروف کا حکم دیں، اور اسی طریقے سے آپ وہ قوم ہے، وہ معزز ہستی ہے جو لوگوں کو منکر سے روکنے والے ہیں۔ منکر وہ چیز ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ناپسندیدہ چیز ہے، جس کو قرآن نے اچھا نہیں مانا، جس کو حدیث نے اچھا نہیں مانا، وہ منکر چیز ہے۔ اور کوئی شخص اگر وہ منکر اور غلط کام کرے، شریعت کے خلاف کام کرے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے شخص کو اس کام کے کرنے سے روکیں۔ اس کی کیٹیگری بھی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی منکر کام کر رہا ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، تو سب سے پہلے آپ ہاتھ سے روکیے۔ آپ وہ کام اگر کر رہا ہے تو روک دیجئے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شراب پی رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر چوری کر رہا ہے، اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس کو روک دیں، تو ہاتھ پکڑ لیجئے اور شراب نہ پینے دیجئے، ہاتھ پکڑ لیجئے اور چوری نہ کرنے دیجئے، ہاتھ پکڑ لیجئے اور ڈاکہ نہ ڈالنے دیجئے۔ اس طریقے کے جو بھی منکر کام ہے، اگر آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے بس میں ہے، تو آپ اس چیز سے اس کو روکیے۔ اگر اس کی طاقت نہ رہے آپ کے اندر، اور اگر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہاتھ سے نہ روک کر کے آپ زبان سے منع کر دیجئے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور اس کو آپ مت کیجئے۔ لہذا زبان سے روک دیجئے۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم آپ اپنے دل کے اندر اس کو منکر سمجھیے، غلط سمجھیے، اور یہ دل کے اندر سمجھیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اگرچہ میرے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو وہ کام کر رہا ہے وہ معروف کام نہیں ہے، بھلا کام نہیں ہے، بلکہ منکر کام ہے، اور ہم اس کو منکر ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، فارغ ہونے والے بچوں کی ذمہ داری ہے، یہ دعات کی ذمہ داری ہے۔ آج صحیحین کا درس ہوا، اس کے اندر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں نے اتنے علوم حاصل کیے، تفسیر پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، اصول تفسیر پڑھی ہے، اصول حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھا ہے، اسی طریقے سے اور بھی فنون کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں جو شریعت کے علوم سے متعلق ہیں۔ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اتنی جانکاری کے بعد جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کرنا چاہتا ہوں، جس کو علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ اول العلم النیہ، کہ سب سے پہلا علم کا جو درجہ ہے، کوئی آدمی علم جب شروع کرتا ہے علم حاصل کرنا تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ نیت کرنا کہ میں شرعی علوم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. تو سب سے پہلا جو علم ہے وہ نیت. دوسری جو چیز ہے اس کے بعد وہ ثم الحفظ، پھر علم کو یاد کرنا، جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو یاد کرنا. اور اس کے بعد دوسرا نمبر ہے الاستماع، یعنی جو شیخ جو استاد باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کتاب و سنت کی، آپ اس کو سنیے غور سے. سننے کے بعد تیسرا جو نمبر ہے وہ یاد کرنے کا ہے کہ آپ اس کو یاد کریے. اور اس کے بعد پھر جو درجہ آتا ہے چوتھے نمبر پر ثم العمل، پھر عمل کرنا. آپ عمل کیجئے، جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے ثم النشر، آپ نے خود عمل کیجئے سیکھنے کے بعد، اور پھر دوسرے لوگوں میں اس کی اشاعت کیجئے، اس کو رواج دیجئے، اس کو لوگوں کو بتلائیے، لوگوں تک پہنچائیے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ باتیں بتلائی ہیں، آپ لوگوں تک اس کو پھیلائیے. لہذا اس موقع سے میں جو چیز آپ کو نصیحت کے طور پر کہنا چاہوں گا، جو ادھر طلاب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے جو قرآن کا علم حاصل کیا ہے اور اسی طریقے سے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے، سب سے پہلے آپ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اور پھر آپ کی یہیں سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ دوسری ذمہ داری یہ شروع ہوتی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں میں وہ علم پھیلائیے، وہ چیزیں لوگوں کو بتلائیے. اور صرف بتلائیے نہیں، بلکہ بتلانے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. کوشش کیجیے کہ جو بات آپ ان کو بتلا رہے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کر لے جائے. یہ بڑی ذمہ داری ہے ہماری. اور دوسری جو چیز ہے، جو علم حاصل کیا ہے آپ نے، اس علم کو برقرار رکھیے، اس کے مطابق چلیے. اور اس علم دین کے حاصل کرنے کے بعد آپ کی جو چال ڈھال ہونی چاہیے، آپ کا جو لباس ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر آپ کی جو حیثیت ہونی چاہیے، وہ حیثیت آپ پہچانیے. اور اسی طریقے سے آپ اپنی چال ڈھال اسلامی بنانے کی کوشش کیجیے، اپنے لباس کو اسلامی بنانے کی کوشش کیجیے. میں نے بہت دیکھا ہے کہ فراغت کے بعد جب لڑکے نکلتے ہیں اور آگے تعلیم کے لیے یونیورسٹیز کا رخ جب کرتے ہیں تو وہاں جا کر کے ایک دم سے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. وہ شرعی طالب علم نہیں رہ جاتے بلکہ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں، اور کلی طور پر جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو وہ بھلا دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کا مواخذہ بھی ہے. جتنی اس کی فضیلت ہے علم حاصل کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی، جیسا کہ میں نے وہ حدیث پڑھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو اگر آپ نے قرآن سیکھا ہے، حدیث سیکھا ہے، تو آپ سکھائیے اور خود عمل کیجیے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کے لیے کہیے. اور اسی طریقے سے اسلامی جو تشخص ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے نکلے فارغ ہونے کے بعد جب گاؤں میں جائیں تو گاؤں میں جو ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکا جس طریقے سے گھومتا رہتا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی اسی کی شکل بنا کر کے اور اسی جیسا رویہ اختیار کر رہے، اسی جیسا اخلاق اپنے اندر بنا کر کے وہ ایسے ہی اسی کے ساتھ ہو جائیں اور اسی کے رنگ میں آپ رنگ جائیں. بلکہ آپ اس سے نہ متاثر ہوئیے، آپ اس کے اوپر اثر ڈالنے کی کوشش کیجیے. یہ میری کچھ باتیں تھیں. اور
اسی طریقے سے علماء بھی یہاں پہ عوام الناس بھی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر علماء کی جو قدر ہونی چاہیے وہ قدر نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اطلب العلم، تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے کہا کہ اطلب العلم، علم حاصل کرو، مسلمانوں علم حاصل کرو. لیکن اگر کچھ لوگ علم حاصل کرنے سے عاجز رہ جائیں، فَإِنْ أَجَزْتُمْ، اگر علم حاصل کرنے سے کچھ لوگ عاجز رہ جائیں تو فَأَحِبُّوا أَهْلَهُ، علم اگر کوئی حاصل نہ کر سکے، کوئی حاصل کر لے اور کچھ لوگ نہ کر پائیں، تو جو عاجز رہ گئے، جو حاصل نہیں کر سکے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ احبوا اہلہ، علماء کی عزت کیجیے، علماء سے محبت کیجیے، علماء کی قدر دانی کیجیے. فَإِن لَا تُحِبُّوهُمْ، اگر آپ ان سے محبت نہیں کر سکتے، فَلَا تُبْغِضُوهُمْ، اگر محبت نہیں کم سے کم پیدا ہو سکتی آپ کے اندر تو کم سے کم بغض و عناد نہ رکھیے. یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت میں علماء، اپنے وقت کے لوگوں سے کہا تھا. لہذا یہی پیغام آپ لوگوں سے بھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اور جتنی مقدار میں حاصل کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ شریعت کے علم سے کچھ دور ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی توفیق دے کہ وہ کسی بھی عمر میں اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور اپنے علماء سے مل کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے گھر کے اندر جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کی تربیت کا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تربیت کا اہتمام کریں. اور اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ہماری زبان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، اور وہ کلمہ بھی اس کا معنی اور مفہوم ہم جانیں، اس کی ہم کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، مرنے سے پہلے ہوش و حواس میں اور ہر اعتبار سے مطمئن ہو کر کے اور دل سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، تصدیق کر لیا، اس کے مطابق عمل کرنے کا یقین کر لیا، تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے ایمان کے اوپر استقامت بخشے، آمین. اور ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے اللہ رب العزت اس کی اصلاح کرے. ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہم مسلمان بچوں اور بچیوں میں جو اختلاط ہے اللہ رب العزت اس کے اندر اصلاح کی کوئی صورت نکال دے، آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.